اللہ 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 یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو اللہ 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 چاند تاروں کی شان جمالی میں تو سبز پتوں میں پھولوں کی ڈالی میں تو خوشے خوشے میں تو بالی بالی میں تو ٹہنی ٹہنی میں تو ڈالی ڈالی میں تو بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو اللہ 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 سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے، اور ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہوا۔ بتاتے چلیں، چونکہ پہلا پروگرام ہے تو بتاتے چلیں کہ داستان حرم کے نام سے ہم اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، اور وہ قصے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، بی بی ہاجرہ سے، حضرت اسماعیل سے و دیگر سے ریلیٹڈ ہے، انشاءاللہ وہ اپنے پیارے پیارے بچوں کو سنائیں گے، اور ہمارے گھر میں موجود پیارے پیارے بچے بھی سنیں گے، اور یہ والے پیارے پیارے بچے بھی سنیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سن کر انہیں یاد کریں گے، یعنی میمورائز کریں گے، اور پھر کبھی کسی دوسرے بچے کو آپ وہ واقعہ سنا سکیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، غور سے سننا ہے آپ نے، سنیں گے نا؟ کیا بولتے ہیں؟ جی۔ ہاں، یس سے بیٹر ہے آپ بولیں جی۔ سنیں گے نا؟ شاباش۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ملک پاکستان کے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہرتوں اور عزتوں سے مالا مال کیا ہے، یعنی آپ سب کے پیارے پیارے محمود انکل اور محسن انکل یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ تو آپ ذرا محمود انکل اور محسن انکل کو تھینک یو بولیں گے، ٹھیک ہے؟ بولیں تھینک یو محمود انکل، تھینک یو محمود انکل، تھینک یو محسن انکل، تھینک یو محسن انکل، کہ آپ دونوں تشریف لائے کہ آپ دونوں تشریف لائے اور ہمیں نعتیں بھی سنائیں گے، اور ہمیں نعتیں بھی سنائیں گے۔ جزاک اللہ محمود بھائی، محسن بھائی، انشاءاللہ یہ پروجیکٹ ہم لوگ ساتھ کریں گے، اور 9 روز تک اللہ نے چاہا تو ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا، اور آپ سے ہدایت عقیدت بھی ظاہر ہے سنتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے، اور غالباً مجھے اصل میں میرا گمان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا آپ کا ساتھ لکھا ہوا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی اکٹھا فرمائے، مکے اور مدینے میں بھی اکٹھا فرمائے۔ اچھا بھائی، پیارے پیارے بچوں، تیار ہیں آپ لوگ؟ آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کون کون جانتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو؟ آپ لوگ جانتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور حضرت اسماعیل کے ابا جان، بابا جان بھی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے وہ ایک شہر میں ہوئی جس کا نام تھا اور۔ شہر کا نام کیا تھا؟ اور شہر میں آپ کی ولادت ہوئی، جس کی آبادی تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب تھی۔ 2.5 لاکھ لوگ وہاں رہتے تھے۔ تو بیٹا یہ 1400 برس نہیں بلکہ کئی اس سے 1000 سال پہلے تک کے واقعات، کئی ہزار سال اس کو گزر گئے۔ اب تو آپ کو پتہ ہے نا
ایک عہد 50 60 70 سال پر مبنی ہوتا ہے, ایک صدی 100 سال پر مبنی ہوتی ہے, لیکن یہ اس زمانے کی باتیں ہیں کہ جب ٹیلی ویژن نہیں تھی, جب یہ مائک نہیں تھا, جب یہ گاڑیاں نہیں تھی, جب یہ آپ کے پاس جو کھیلنے کودنے کی چیزیں ہیں یہ سب نہیں ہوا کرتی تھی, جب وسائل کم تھے, یعنی فیسلٹیز لیس فیسلٹیز ایرا اسے کہا جا سکتا ہے, کیونکہ وسائل نہیں تھے, چیزیں نہیں تھی. اس دور میں وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے؟ وہاں کے لوگ کاروبار کرتے تھے, صنعت, کپڑا, تجارت, اس کو لے کے جاتے تھے, لے جا کے بیچتے تھے. جیسے آپ شاپ پہ جاتے ہیں نا, کپڑا خریدتے ہیں, اس طرح لوگ لے کے جاتے تھے. بہت سارے لوگ جمع ہوتے تھے, بہت سارا کپڑا جمع ہوتا تھا, صنعت کا کاروبار تھا, آپ جاتے تھے, جا کر فروخت کر کے آ جاتے تھے. اچھا, اب وہاں کے جو 2.5 لاکھ لوگ تھے وہ کس کو خدا مانتے تھے؟ اللہ کو نہیں, بلکہ ان کے تقریباً 5,000 خدا تھے, 5,000 گاڈز. ایک خدا نہیں تھا, وہ 5,000, جبکہ دیکھیں تھا تو ایک ہی خدا ہمیشہ سے, مگر وہ ان لوگوں کے لیے 5,000 سے زائد خدا تھے. جو شے انہیں اپنی دسترس سے دور نظر آتی یا دسترس میں بھی نظر آتی, اسے وہ اپنا خدا مان لیتے. جس چیز سے وہ اٹریکٹ ہوتے تھے اسے اپنا خدا مان لیتے تھے. مثال کے طور پر بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے جو چاند کو, مون کو اپنا خدا مانتے تھے. یعنی چاند ہمارا خدا ہے, یعنی چونکہ ان کا ماننا تھا کہ ستاروں کی چال سے ہی مقدر, قسمت, نصیب, روزی یہ سب ملتا ہے, اور ستاروں کو جو ڈکٹیٹ کر رہا ہے وہ چاند ہے. یہ ان کا ماننا تھا, ان کا کانسیپٹ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے ماحول میں آئے ہیں کہ جہاں لوگ بت پرستی میں بھی ہیں, چاند کو بھی خدا مانتے ہیں, سورج کو بھی خدا مانتے ہیں, ستاروں کو بھی خدا مانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام, بہرحال یہ تو دیکھیں باتیں چلتی رہیں گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کے درمیان میں آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو روکا, کہا کہ تم ایک خدا پر ایمان لاؤ. پہلے تو آپ نے یہ سب باتیں اشارتاً کہیں, پھر ان کو انہی کی مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی. فور ایگزامپل, جب کسی نے کہا وہ دیکھیں چاند, وہ ہمارا خدا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دیکھا, دیکھتے چلے گئے. اس کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے نا چاند کی, پھر جب رات ختم ہونے لگتی ہے تو چاند کی روشنی کیا ہوتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. جب روشنی کم ہونے لگی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اس کو میرا خدا مانتے ہو, تم اس کو کہتے ہو میرا رب ہے, کہ جس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. جو غروب ہو جائے یا جس کی روشنی کم ہو جائے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خدا تو ہمیشہ چمکتا دمکتا رہنا چاہیے. اگر یہ خدا ہے تو پھر یہ غروب کیوں ہو رہا ہے؟ تو لوگ ایک دم گھبرا گئے. اتنا شعور نہیں تھا نا, اتنی عقل نہیں تھی ان لوگوں میں. اور پیغمبر کیوں آتے؟ اگر عقل ہوتی تو 5,000 لوگوں کو خدا مانتے. ابراہیم علیہ السلام آئے تھے ان کو یہ بات سمجھانے کے لیے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو غروب ہو جائے اسے میں خدا نہیں مانتا. پھر انہوں نے آسمان پہ موجود ایک ستارہ دکھایا جو ستاروں کے مقابلے میں بہت زیادہ چمک رہا تھا, اور کہا وہ دیکھیں ہم میں کچھ لوگ اس کو خدا مانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا, اور ان میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو ان سب چیزوں کو خدا مانتے تھے, یہ بھی خدا ہے, یہ بھی خدا ہے, یہ بھی خدا ہے. یعنی سٹارز گاڈ ہے, یعنی کہ مون گاڈ ہے. تو وہ بہت زیادہ ابراہیم علیہ السلام اس سے پریشان بھی ہوئے کہ ظاہر ان لوگوں کے عقائد کیا ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کو بھیجا تھا, اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو بھیجتا ہے اور انہیں حکم بھی فرماتا ہے, انہیں گائیڈ بھی کرتا ہے کہ ان کو پیغام جا کے بھیج دو کہ میں تمہارا رب ہوں, میرا نام اللہ ہے, میری اکیلے کی عبادت کرو. ابراہیم علیہ السلام نے اس ستارے کو دیکھا, بہت زیادہ چمک رہا تھا, آہستہ آہستہ اس کی چمک بھی کم ہونے لگی. جب اس کی چمک کم ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہی بات بولی. کیا کہا؟ کہ جس کی شائننگ کم ہو جائے, جس کی چمک کم ہو جائے, وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگلا دن گزرا تو صبح سورج نکل آیا. سورج تو چاند سے بھی بڑا ہوتا ہے. سورج کی روشنی کتنی ہوتی ہے؟ سن شائن کتنی ہوتی ہے؟ پورے عالم کو روشن کر دیتا ہے. ہر شے, رات میں کوئی چیز گم جائے آپ کو نہیں ملتی نا, لیکن دن میں اگر گر جائے تو مل جاتی ہے نا, کہ سورج کی روشنی زیادہ ہوتی ہے. اب لوگ آ گئے, کہا یہ بھی تو خدا ہے, یہ تو بڑا ہے, اس کی روشنی زیادہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھا, اور پھر جب شام کا وقت ہوا کہا اس کو میرا خدا مانتے ہو, اس کو میرا رب کہتے ہو؟
جو شام ہوتے ہی چلا جاتا ہے، جو غروب ہو جاتا ہے، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ رب تو ہر وقت تمہارے ساتھ رہے، رب تو ہر وقت تمہارے سر پر رہے۔ اب لوگ پریشان ہونے تذبذب کا شکار تھے۔ آخر کار ان تمام تر معاملات و معمولات میں ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے بڑی بہادری کے ساتھ، بڑے ڈیرنگ ہو کر ان سب کے سامنے اعلان کر دیا، اناؤنسمنٹ کر دی کہ تمہارا رب اللہ ہے، ایک رب ہے جس نے چاند، سورج، ستارے اور جتنی معبودان باطل کی تم پرستش کرتے ہو ان تمام کو اس نے پیدا کیا ہے۔ یہ سب اس کی مخلوق ہیں، یہ سب اس کو اپنا رب مانتے ہیں اور تم ان کو اپنا رب مانتے ہو۔ تو ان میں کچھ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانے لگے، بولا ایسی بات نہ کریں، آپ پر کوئی مصیبت آ جائے گی، آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تمہارے مشرکانہ عقائد سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، میں بیزار ہوں تمہارے مشرکانہ عقائد سے، میں اللہ کی بارگاہ میں شریک نہیں ٹھہراتا کسی کو، اللہ شریک اور کسی کی شرکت سے پاک ہے، اللہ کے سوا سب مخلوق ہیں، اللہ کے سوا سب مخلوق ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے بعد روئے زمین پر سب سے بہتر اور سب سے برتر ذات، سب سے بالا ذات کس کی ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی ہمارے پیارے نبی کا نام محمد آئے تو بیٹا ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاباش۔ تو سب سے بہتر ذات اللہ کے بعد جو کائنات میں ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق میں سے ہیں، یعنی معبود اگر کوئی ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، صرف ایک کس کی ذات ہے؟ اللہ کی، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ اور ہم جب بیٹا سورہ اخلاص پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ اپنے پیارے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اور اللہ بے نیاز ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ جو پیغام تھا ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو دیا، مگر اس قوم کے کچھ لوگ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگے کہ آپ پر مصیبت آ جائے گی، آپ کی پکڑ ہوگی، آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم مجھے ایسی دھمکیوں سے مت ڈراؤ، میں اس کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اور تمہارے یہ سارے معبود یعنی چاند، سورج، ستارے اور جتنے لوگوں کو تم خدا کہتے ہو، جاؤ ان سے کہو کہ میرا جو بگاڑ سکتے ہیں بگاڑ لیں، کیونکہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ سب بھی اس کے پیدا کیے ہوئے مخلوق ہیں جس کا پیدا کیا ہوا میں اور تم ہو۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری دعوت جاری رکھی، اور پیارے پیارے بچوں یہ جو قصہ میں نے آپ کو سنایا واقعہ، یہ سورۃ الانعام کی آیات نمبر 77 سے 81 تک اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کی کتاب ہم نے پڑھنی بھی ہے اور ہم نے سمجھنی بھی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، مطلب پریکٹیکلی جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں کہا ہے ہمیں وہ ماننا ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت سے ہمیں جو روکے گا ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، اور جو ہمیں اللہ کی بات بتائے گا ہم اس کی بات مانیں گے۔ شاباش۔ تو پیارے بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی، اور جاتے جاتے ہم آپ کے پیارے محمود انکل سے، اور میں تو انکل نہیں کہہ سکتا نا کیونکہ میں خود آپ کا انکل ہوں، تو میں آپ کے پیارے محمود انکل سے اور بہت سارے بچوں کے پیارے محمود انکل سے گزارش کروں گا، جس طرح محسن انکل نے آغاز میں ماشاءاللہ اتنی پیاری حمد آپ کو سنائی، محمود انکل سے گزارش کروں گا وہ بھی کچھ سنائیں، اور آپ سے اور سارے بچوں سے میں اجازت لوں گا، اور آپ کو پتہ ہے اجازت کیسے لینی ہے، آپ نے بھی کیسے اجازت لینی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب
جدا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ التجا ہے مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو میرے معبود یہ التجا ہے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے